محبت میں جہنم میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کرنے والے اور عشاق اللہ کا فرمان سن کر خوشی میں آ کے وجد کرتے کرتے ناچتے ناچتے جنت میں جہنم میں چھلانگیں لگا دیں گے، یکتہمون فیہا، وجد کرتے کرتے کود جائیں گے جنت میں، وجد کرتے کرتے رقص کرتے کرتے جہنم میں کود جائیں گے۔ اس لیے کہ یار اگر ہمارے دوزخ میں جانے سے راضی ہے تو یہی دوزخ جنت ہے۔ جس جنت تو نصری نہ آویں کیا کہ وہ دوزخ مینوں لکھ بہشتاں، ہائے 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 جتھے تو جلوہ فرماویں، یہ جلوہ رضا کا جلوہ ہے، رضامندی کا، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو جلوہ فرماویں۔ تو چونکہ محبوب راضی ہو رہا ہے دوزخ میں جانے سے، سو وہ لکھ بہشتیں سمجھ کے اس میں کود جائیں گے، ساری زندگی کی عبادتوں کا سودا کر دیں گے اس ایک بات پر کہ محبوب راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ دوستو مقصود، جنہوں نے مقصود جنت کو بنایا ہوگا وہ اس دن کبھی اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، وہ اور جنہوں نے مقصود اس کو بنایا ہوگا ان کو نہ جنت سے غرض نہ دوزخ سے غرض، ان کو تو غرض ہی یار سے ہے، جہاں محبوب راضی ہے وہ وہیں خوش۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کیفیت میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لیے گلی میں جا رہی ہیں، ایک عجیب کیفیت۔ کسی نے پوچھا مائی صاحبہ سے کہ کیا بات ہے، آج ایک ہاتھ میں آگ ہے ایک میں پانی ہے اور عجیب جلال کا رنگ ہے۔ فرمانے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ پانی سے دوزخ کو بجھا دوں، آگ سے جنت کو جلا دوں، تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، جو دوزخ سے ڈر سے عبادت کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب جو عبادت کرے رب کی فقط رب کی خاطر کرے، اللہ کی عبادت اللہ کی خاطر۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت ہو اسی کی خاطر، اللہ کی بندگی ہو اسی کی خاطر، اللہ کی یاد ہو اسی کی خاطر، جینا مرنا سب کچھ اسی کی خاطر۔ تو دوستو یہ مقصود ہے، جن مقصود کو ان مجلسوں میں آنے کا بنیادی مقصد ہے کہ اس مقصود کو پہچانا جائے، اس مقصود کو جانا جائے۔ اب اس مقصود کی معرفت کس طرح ہوگی، یہ پہچان کس طرح دل و دماغ میں بیٹھے گی، اس کے لیے میں نے بات کی کہ آج ہم گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی کچھ بات اس پر ہو گئی، کچھ اب دوسری پر کر لیتے، صحبت پہ کرتے کہ اگر ایسی صحبتوں میں کثرت سے آئیں گے، ایسی صحبتوں میں کثرت سے آئیں گے تو یہ مقصود انشاءاللہ دل میں اترتا جائے گا، دل میں اترتا جائے گا۔ تو گویا اللہ کو مقصود سمجھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں آئے۔ اس مجلس میں ہم جیسے گناہگار لوگ اور میرے جیسے فاسق فاجر لوگ بھی بیٹھے ہیں، ذلیل و رسوا لوگ جن کا جینا بھی ننگ اور جن کا مرنا بھی ننگ، اور جن کا جینا بھی زمین پر بوجھ، اور لعنت کا توق جو گلے میں ڈال کے پھرتے ہیں، اور نہ جینے کا حق سمجھے نہ مرنے کا حق سمجھے، ایسے بھی ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندے صلحاء، اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی خدا جانے کتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کی برکتیں یقیناً ہمیں اس مجلس میں کئی نیک بندوں کی وجہ سے حاصل ہوں گی، یہ نیک صحبت بن جائے گی، نیک صحبت۔ اس نیک صحبت میں آنے سے اپنی کمیاں کوتاہیاں بھی پوری ہو جاتی، اصلاح ہو جاتی، اور اپنا ناقص مال بھی اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے۔ اچھی صحبت میں ناقص مال عبادت کا ناقص مال بھی قبول ہو جاتا ہے۔
یہ نقطہ صحبت بھی اس آیت کریمہ میں سمجھایا گیا. فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں. یوں نہیں فرمایا ایاک اعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ہر شخص جب نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والا تو ہر شخص اکیلا ہے نا. پڑھنے والا تو تنہا ہے، ہر شخص اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے نا. تو جب ہر شخص اپنی اپنی پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات کرے کہ مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں. یہ جو جمع کا صیغہ متکلم میں استعمال کیا، اس کی بھی بہت سی حکمتیں ہیں، اس کی بھی بہت سی حکمتیں ہیں، مگر اس وقت میں صرف نقطہ صحبت کے حوالے سے ایک حکمت بیان کر رہا ہوں. ایک، اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے بندے کو یہ سبق دیا، درس دیا، تلقین فرمائی کہ بندہ یوں سمجھ کہ اے مولا میں کیا اور میری عبادت کیا. تیری شان بڑی بلند ہے، میری عبادت سے بلند ہے، میری حمد و ثنا سے بلند ہے، میرے رکوع و سجود سے بلند ہے، میرے قیام سے، میری اطاعت سے، میری تلاوت سے، ہر شے سے بلند ہے. میری عبادت اس تیرے لائق نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں. اور یہ اپنی عبادت کو حقیر جان اور یہ سمجھ کہ میری عبادت اس قابل نہیں کہ اے مولا تیری بارگاہ میں پیش کروں اور قبول ہو سکے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بندے کو سمجھایا جا رہا ہے. بندے خیال کر کہ جہاں تیرے جیسا، تو خیال کر کہ جہاں میرے جیسا ناقص عبادت والا کھڑا ہے، وہاں اس دنیا میں، اس صف میں، اس جماعت میں، اس مسجد میں، اس وقت میں، اس دنیا میں کئی اللہ کے مقبول، مقرب اور نیک بندے بھی عبادت کر رہے ہیں. کئی اولیاء بھی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، کئی صلحاء بھی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، کئی اللہ کے مقرب بھی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں. تو تنہا میری نہیں، کئی مقربوں اور محبوبوں کی عبادت بھی جا رہی ہے. تو اے بندے یوں کر کہ اگر تنہا اپنی عبادت پیش کرے گا اور وہ اس قابل نہ ہوئی کہ قبول ہو تو معلوم نہیں کہاں راستے میں جا کے اٹک جائے. تو تنہا اپنی عبادت کا نہ سوچ، تو جمع کا صیغہ استعمال کر. اللہ کے حضور عرض کر ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب تو ہم کہے گا تو جہاں تیرے جیسے کئی ناقص ہیں، کئی میرے کامل بندے بھی شامل ہو جائیں گے، کئی کاملوں کی عبادت بھی شامل ہو جائے گی. اور اے ناقص، اپنی ناقص بندگی کی پونجی کئی کاملوں کی کامل پونجی کے ساتھ ملا دے، اس پونجی کے ڈھیر کے ساتھ رکھ دے اور ملا کے پیش کر. اور میری شان کریمی یہ ہے کہ جب کاملوں کی پونجی قبول کروں گا تو ساتھ ناقصوں کو بھی قبول کر لوں گا، ناقصوں کی بھی قبول کر لوں گا. میری یہ شان نہیں ہے، میری یہ شان نہیں ہے کہ کاملوں کی قبول کروں اور جو ناقص کاملوں کے ساتھ بندھ گئے ہوں ان کو چھوڑ دوں. ہائے 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 ہائے، جنہوں نے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا، کیا ہی میرے کاملوں پر بھروسہ ہے. اگر بندہ کہتا نا ایاک اعبد تو اپنی عبادت پہ بھروسہ کرتا نا. اب وہ کہہ رہا ہے نعبد تو وہ دوسروں کی عبادت پہ تکیہ کیے بیٹھا ہے، کاملوں کی طرف تک رہا ہے کہ مولا میری عبادت تو اس قابل نہ صحیح، ان کی عبادت تو اس قابل ہے نا. میرے آنسو اس قابل نہ صحیح، ان کے گرتے ہوئے آنسو تو اس قابل ہے نا کہ تیری شان کریمی چن لے. میری آہیں اس قابل نہ صحیح، ان کے سینوں سے نکلی ہوئی آہیں تو تیری بارگاہ میں پہنچنے کے قابل ہے نا. میری گریہ و زاری، میری حمد و ثنا،